آداب، صبح 6 بجے کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سبیہ خان۔ مرکزی وزارت داخلہ کے ذرائع نے کہا کہ NPR اپڈیٹ کرنے کے دوران آدھار نمبر، موبائل نمبر، ڈرائیونگ لائسنس اور ووٹر ID کارڈ کے بارے میں جانکاری مانگی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کے لیے دستاویز نہیں مانگے جائیں گے۔ NPR کو اپڈیٹ کرتے وقت نہ تو کسی طرح کے دستاویز مانگے جائیں گے اور نہ ہی کوئی بائیو میٹرک ڈیٹا لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق NPR کو صرف اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں پہلے سے ہی 119 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا بیس ہے۔ NPR کو اپڈیٹ کرنے کی کارروائی مکانوں کی فہرست سازی کے ساتھ ہی 1 اپریل 2020 سے 30 ستمبر 2020 کے درمیان پوری کی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق رجسٹر اپڈیٹ کرنے سے متعلق پچھلے سال ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، جسے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام لوگوں نے دوبارہ نوٹیفائی کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مردم شماری کی طرح NPR کے لیے بھی پری ٹیسٹ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہوا تھا، جس میں نہ تو کسی طرح کی دقت آئی اور نہ ہی کوئی شکایت سامنے آئی۔ پہلی مرتبہ NPR 2010 میں تیار کیا گیا تھا۔ سال 2015 میں NPR کو اپڈیٹ کیا گیا۔ جموں کشمیر سے متعلق مودی حکومت نے بڑی پہل کی ہے۔ 18 جنوری سے 23 جنوری کے درمیان 36 وزراء جموں کشمیر جائیں گے اور 6 دنوں میں تقریباً 60 مقامات پر صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ دفعہ 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر کو ہونے والے فائدے کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دیں گے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق مرکز کے منصوبوں پر بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آئندہ 31 جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اجلاس 3 اپریل تک چلے گا۔ اس دوران کچھ دنوں کی تعطیل رہے گی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 31 جنوری کو صبح 11 بجے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے میں دونوں ایوانوں کی کارروائی 11 فروری کو ملتوی ہو جائے گی اور پھر دوسرا مرحلہ 2 مارچ سے شروع ہوگا۔ دلی میں منعقد باوقار رائے سینا ڈائیلاگ میں عالمی چیلنجوں اور بھارت کے رول کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس اجلاس کا آج آخری دن ہے۔ اجلاس کے دوسرے دن کل وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے رائے سینا ڈائیلاگ میں کہا کہ ہم دہشت گردی سے سختی سے نمٹ رہے ہیں، اب ہم بچنے والے نہیں بلکہ فیصلے لینے والے بنیں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہم کام کے مقابلے باتیں زیادہ کرتے تھے، لیکن اب تبدیلی آ رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے بھارت چین روابط پر کہا کہ دونوں ممالک کے لیے روابط میں توازن اہم ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکہ، جاپان اور دوسرے ممالک کی جانب سے نئے ہند بحر الکاہل کا تصور موجودہ ڈھانچے کو نئی شکل دینے کی کوشش ہے۔ ہند بحر الکاہل کے تصور پر انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی روکنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھارت کے موقف کی حمایت کی۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ بھارت اور برازیل کا اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل میں ہونا ضروری ہے۔ رائے سینا ڈائیلاگ 2020 میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کے خلاف ایران کی طرف سے اب مزید حملے نہیں ہوں گے اور یہ کہ ایران نے جو بھی کیا وہ اپنے دفاع میں کیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے وزیر اعظم نریندر مودی سے نئی دلی میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے 2 طرفہ امور پر بات چیت کی۔ رائے سینا ڈائیلاگ سے علیحدہ 12 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ہی کامن ویلتھ اور SCO کے لیڈروں نے وزیر اعظم مودی سے اجتماعی ملاقات کی۔ اس دوران مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ بری فوج کے دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے آرمی ہاؤس میں منعقد پروگرام میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور فوجی سربراہ جنرل منوج مکند نرونے موجود تھے۔ وزیر اعظم نے یہاں ایک نمائش کا بھی معائنہ کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے برسوں پہلے اسکل انڈیا پروگرام شروع کیا تھا، جس سے کاروبار کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ گجرات کے گاندھی نگر میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسکلز کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم بھارت کو $5 کھرب کی معیشت بنانے کے ویژن اور مشن کو سمجھنے کے لیے صحیح راہ پر گامزن ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے اسکل انڈیا پروگرام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اپرینٹسشپ کو مشترکہ کیا ہے، جس سے روزگار کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ خبروں میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔